اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ موالیان حیدر قرار، عزاداران سید الشہداء، سادات و غیر سادات، مومنین و مومنات، السلام علیکم۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ جی مومنین، کتاب 14 ستارے سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختصر خاندانی حالات کے چیپٹر میں آج ہم اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان جد بزرگوار کا ذکر کریں گے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اپنی سوسائٹی میں ویلفیئر کی بنیاد رکھی۔ عرب میں سب سے پہلے ویلفیئر کی بنیاد رکھنے والے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد بزرگوار حضرت ہاشم علیہ السلام۔ آج ہم حضرت ہاشم علیہ السلام کا مختصر مگر جامع تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جی، آپ کا نام عمرو، کنیت ابو نفلہ تھی۔ آپ کے والد عبد مناف اور والدہ عاتقہ بنت مرۃ السلمیہ تھیں۔ آپ کو علوم مرتبہ کی وجہ سے عمر العلا بھی کہتے تھے۔ آپ اور عبد الشمس وہ دونوں اس طرح جڑواں پیدا ہوئے تھے کہ ان کے پاؤں کا پنجہ عبد الشمس کی پیشانی سے چپکا ہوا تھا، جسے تلوار کے ذریعہ سے علیحدہ کیا گیا اور بے انتہا خون بہا، جس کی تعبیر نجومیوں نے باہمی خون ریز جنگ سے کی جو بالکل صحیح اتری، اور دونوں خاندانوں کے درمیان ہمیشہ جنگ متوارث رہی، جس کا اختتام 133 ہجری یعنی 133 ہجری میں ہوا۔ بنی عباس ہاشمی اور بنی امیہ شمسی میں ایسی خون ریز جنگ ہوئی جس نے بنی امیہ کی قوت و طاقت اور بلندی اقبال کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا۔ آپ فطرتاً سیر چشم اور فیاض تھے، دولت مندی میں بھی بڑی حیثیت کے مالک تھے۔ حجاج کی خدمت آپ کی زندگی کا کارنامہ تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ آپ کو ہاشم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے ایک شدید قحط کے موقع پر، جی مومنین، یہ وہ بات جو ہم نے ویڈیو کے شروع میں آپ سے کہی کہ جنہوں نے ویلفیئر کی بنیاد رکھی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ آپ کو ہاشم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے ایک شدید قحط کے موقع پر اپنی ذاتی دولت سے شام جا کر بہت کافی کیک خریدا اور اسے لا کر تقسیم کرتے ہوئے کہا کہ اسے شوربہ میں توڑ کر کھا جاؤ، ہاشم کے میں نے توڑنے کے ہیں، لہذا ہاشم کہے جانے لگے۔ آپ نے اپنی شادی اپنے خاندان کی ایک لڑکی سے کی جس سے حضرت اسد پیدا ہوئے۔ دوسری شادی خزرجیوں کے ایک مشہور قبیلہ بنی عدی ابن نجار یثرب مدینہ کی نجیب الطرفین دختر سے کی۔ اسی کی بطن سے ایک باوقار لڑکا پیدا ہوا جو آگے چل کر عبد المطلب یعنی شیبۃ الحمد سے پکارا گیا۔ عبد المطلب ابھی دودھ ہی پیتے تھے کہ جناب ہاشم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی اولاد کے متعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کہنا ہے کہ میں نے مشرق و مغرب کو چھان کر دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں،
اور بنی ہاشم سے بہتر کوئی خاندان نہیں۔ جناب ہاشم علیہ السلام نے 510 عیسوی یعنی 510 عیسوی میں بامقام غزوہ شام میں انتقال فرمایا۔ جی مومنین، یہ انتہائی مختصر لیکن جامع تعارف اپنے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جد بزرگوار حضرت ہاشم علیہ السلام کا آپ کے سامنے پیش کیا۔ تمام مومنین سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل زوار سید اظہر حسین ہمدانی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں، آل کے آپشن کو سلیکٹ کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو پہنچے آپ تک سب سے پہلے۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم، تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔